السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 39 اقساط میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40ویں قسط پڑھیں گے اور سنیں گے بھی۔ تو آپ جو چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں۔ تو چلیں پھر درود پاک پڑھ لیجئے، ہم آغاز کرتے ہیں۔ اب آگے کی کچھ اقساط میں ہم تمام کوششوں کے بارے میں پڑھیں گے جو اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت سے روکنے کے لیے کی، اور پھر اس کے بعد ہم ان تمام لوگوں کا انجام بھی دیکھیں گے جنہوں نے جس طرح بھی اس برے فعل میں حصہ لیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عتبہ کے بعد مشرکین نے دوبارہ ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وفد یعنی کہ گروہ کچھ لوگوں کا، جس نے وہی پیشکش کی جو عتبہ نے پہلے پیش کی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنانے کی پیشکش، مال دینے کی پیشکش، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ بیمار ہیں تو اس کے علاج کی پیشکش۔ باتیں وہی تھیں لیکن لوگ نئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اس کو بھی رد کر دیا، تم لوگ جو کہہ رہے ہو مجھے ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ جو چیز میں تم پر پیش کر رہا ہوں اس سے میری غرض تمہارے مال ہتھیانا یا تم سے عزت اور شرف پانا یا تم پر بادشاہ بننا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب کو نازل کیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سنا دوں اور ڈراؤں۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کر دی ہے، اور اگر اس کو قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت میں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، اور اگر تم اس کو رد کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا حتیٰ کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ صادر فرما دے۔ ذرا سوچیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایمان والے گروہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام تر سعادتیں ایمان والوں ہی کے لیے ہیں۔ جب ہم دین میں شعوری طور پر داخل ہوتے ہیں تو تمام انسان ہمارے سامنے دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ایمان والے اور ایک کافر، اور کامیاب گروہ ایمان والوں کا ہی ہے۔ کافر تو ناکام ہی ہیں، چاہے انہیں اس فانی دنیا کا تھوڑا سا ہی فائدہ حاصل ہو جائے لیکن وہ ناکام ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایمان کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر بھی بلائی کی کوئی چیز ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ اللہ نے ہم پر کس قدر احسان فرمایا۔ سب سے بڑا احسان کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، یقین جانیے ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور اب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے آنکھیں کس قدر خوش قسمت ہیں جو اس ذکر کو پڑھنے کی، اور کان کس قدر خوش قسمت ہیں جو اس ذکر کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جو بھی اس کو پڑھے اور جو بھی اس کو سنے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ثواب میں سے حصہ جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند بنائے۔ اور دوسری بات سیکھنے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اپنے جواب میں فرمایا کہ اگر تم نے میری بات کو رد کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ہمارے ساتھ بھی تو کبھی لوگ بہت برا کر جاتے ہیں نا، تو اس وقت ہمیں بھی پورے ایمان و یقین کے ساتھ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا سرپرست ہے، وہ بہترین فیصلے فرماتا ہے، سب کی حقیقتیں عیاں فرماتا ہے، سب عزتوں کا مالک وہی ہے۔ وہ اپنے فرمانبرداروں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہم صبر نہیں کرتے اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے لوگوں، صبر کرو،
صبر کا پھل کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل قائم رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پہ ہماری آج کی قسط مکمل ہوتی ہے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔